السلام علیکم حاضرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مینسیس کے بارے میں۔ مزید بایوگرافیز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل دا بایوگرافی کو اور نوٹیفیکیشنز کو آن کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ چینی فلاسفر مینسیس کنفیوشس کا سب سے اہم جانشین تھا۔ اس کے افکار جن کا اظہار کتاب مینسیس میں ملتا ہے صدیوں تک چین میں نہایت تکریم کے ساتھ پڑھے جاتے رہے۔ اسے اکثر دانائے ثانی بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنفیوشس کے بعد دانش و بینش میں اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے۔ 371 قبل مسیح میں مینسیس چین کے موجودہ شانتنگ صوبہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تصو میں پیدا ہوا۔ جس دور میں وہ پیدا ہوا وہ چاؤ خاندان کے ایام آخر تھے اور انہیں چینی پکارے کشت و خوں ریاستوں کا دور پکارتے ہیں۔ اس دور میں چین سیاسی طور پر عدم اتحاد کا شکار تھا۔ مینسیس اگرچہ کنفیوشس روایت کا پروردہ تھا اور ہمیشہ اس کے افکار و خیالات کا زبردست حامی رہا، لیکن اس نے خود اپنی فکر کے ذریعے اپنے لیے علیحدہ ایک استھان بنایا۔ جوانی کا بیشتر حصہ مینسیس نے چین میں سفر کرتے ہوئے گزارا، جبکہ مختلف فرمان رواؤں کو اپنی مشاورت سے مستفید کرتا رہا۔ متعدد حکمرانوں نے اس کے دفاع کو وقت کی نگاہ سے دیکھا۔ کچھ عرصہ میں وہ چئی ریاست میں سرکاری ملازم بھی رہا، تاہم زیادہ تر وہ کسی بھی حکومتی پالیسی ساز عہدے کو قبول کیے بغیر ہی رہا۔ 312 قبل مسیح میں جب وہ 59 برس کا تھا وہ تصو ریاست میں اپنے گھر واپس آیا، جہاں وہ اپنی موت تک مقیم رہا۔ اس کی موت کا سن حتمی طور پر معلوم نہیں، غالباً اس کی موت کا سن 299 قبل مسیح ہے۔ اپنی زندگی میں مینسیس نے متعدد شاگرد بنائے، تاہم چین پر اس کے اثرات کا وسیلہ اس کی کتاب مینسیس بنی، جس میں اس نے بنیادی افکار بیان کیے۔ اگرچہ کتاب میں اس کے مریدوں نے کچھ رد و بدل بھی کی، تاہم اس میں شک نہیں کہ اس کے بنیادی خیالات وہی مینسیس کے ہی ہیں۔ اس کتاب کا اسلوب تصوراتی اور رجعیت پسندانہ ہے، جس میں مینسیس کے اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر خیر پر مبنی ہے۔ متعدد حوالوں سے اس کے سیاسی افکار کنفیوشس کی فکر سے مختلف نہیں ہیں۔ خاص طور پر مینسیس کا خیال تھا کہ بادشاہ کو طاقت کی بجائے حسن اخلاق کی قوت سے حکمرانی کرنی چاہیے۔ تاہم کنفیوشس کی نسبت مینسیس عوام کے زیادہ نزدیک ہو کر بات کرتا تھا۔ مینسیس کا اصرار تھا کہ کسی بھی ریاست کا سب سے اہم جزو عوام ہے، نہ کہ اس کا حکمران۔ یہ حکمران کا فرض ہے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کوشاں رہے، خاص طور پر اسے ان کی اخلاقی رہنمائی کرنی چاہیے اور ان کے معیار زندگی کو بلند کرنا چاہیے۔ جن حکومتی پالیسیوں کی اس نے حمایت کی ان میں سے چند یوں ہیں: آزاد معیشت، کم محصولات، فطری وسائل کی حفاظت، موجودہ نظام کے برعکس دولت کی مساوی تقسیم اور عمر رسیدہ اور نکارہ افراد کی فلاح میں حکومت کی دلچسپی۔ مینسیس کا خیال تھا کہ بادشاہ کے اختیارات الہامی ہوتے ہیں، لیکن جو بادشاہ عوام کی فلاح کے فرض سے غافل ہو جاتا ہے اسے الہامی سرپرستی حاصل نہیں رہتی اور جلد ہی تخت سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جس نوع کی پالیسیوں کی مینسیس نے حمایت کی وہ حکمرانوں کی نسبت عوام میں زیادہ مقبول ہوئی، تو یہ امر باعث تعجب نہیں ہے کہ مینسیس کی تجاویز کو خود اس کے دور کے فرمان رواؤں نے بھی تسلیم نہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے نظریات نے کنفیوشس کے پیروکاروں اور چینی عوام میں قبول خاص و عام کی سند حاصل کر لی۔ چین میں 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں نیو کنفیوشس مت کے فروغ کے باعث مینسیس کی وقت میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ مغرب میں مینسیس البتہ اپنے لیے کوئی جگہ نہ بنا سکا، یہ ایک حد تک اس باعث ہوا کہ ان کی تصنیفات چینی زبان میں تھی۔ یہ افکار اس حکومت کے لیے باعث دلچسپی ہو سکتے ہیں جو ناکارہ افراد کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، اور یہ اس حکومت کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں جو محصولات کو کم کرنا چاہتی ہے۔ تاہم ایک امریکی سیاستدان جو یہ اعلان کرے کہ وہ ان دونوں پالیسیوں کے حق میں ہے، قدرتی طور پر قدامت پرستوں اور آزاد خیال افراد کی ناراضگی مول لے گا۔ اسی طور مینسیس ایک طرف تو یہ بیان دیتا ہے کہ وہ دولت کی مساوی تقسیم کے حق میں ہے، جبکہ دوسری جانب وہ آزاد معیشت اور کم محصولات کے حق میں بھی اظہار رائے کرتا ہے۔ بات مینسیس کو زیب نہیں دیتی کیونکہ بہرحال کانگریس اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مینسیس کی تحریروں نے بہرکیف چینی افراد کو شدید متاثر کیا۔ اگرچہ کنفیوشس مت کے حوالے سے اس کی ویسی وقت استوار نہیں ہوتی جیسی عیسائیت کے حوالے سے سینٹ پال کی بنتی ہے۔ اس کے باوجود مینسیس اپنے طور پر ایک ازحد متاثر کن ادیب تھا۔ قریب 2200 سال تک چین میں اس کے افکار کو بغور پڑھا اور سمجھا جاتا رہا، جو دنیا کی 20% سے زائد آبادی پر مشتمل ایک ملک ہے۔ چند ہی فلاسفر انسانی اذہان پر اس درجہ دیر پا اثرات قائم کر پائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل دا بایوگرافی کو تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔